وأصحابه المهديين وعلماء أمته المحققين وأولياء ملته الراشدين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعوت دعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کر کے سنا کے ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جیسا کہ آپ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اور ربیع الاول
میں کچھ ایسے احباب بھی ہوتے ہیں جو آقا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور کچھ احباب جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور دیتے ہیں۔ یہ بات تمامی احباب ذہن نشین فرما لیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد، ولادت، آقا علیہ السلام کا آنا، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ ربیع الاول میں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مہینہ کنفرم ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے۔ اور دوسری بات جو کنفرم ہے وہ بھی سن لیں، وہ کون سی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سئل صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہر سوموار والے دن روزہ رکھتے ہیں، ہر سوموار والے دن روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیے کہ یہ سوموار والے دن، ہر سوموار کو روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال فیہ ولدت، پوچھنے والوں سن لو، اسی دن میں پیدا ہوا تھا، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن قرآن مجید کی جو نزول ہوا ہے وہ اسی دن ہوا تھا، تو اسی لیے میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں۔ اب دو باتیں جن میں کوئی اختلاف نہیں، ایک تو آقا علیہ السلام کی ولادت کا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کنفرم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ سوموار والے دن ہوئی۔ اب جو ہجری کیلنڈر کی ڈیٹ ہے اس میں اختلاف ہے، کسی نے 8، کسی نے 9، کسی نے 12، کسی نے 17، تو ہم اس چکر میں نہیں پڑتے۔ اب میری بات آپ نے بڑی توجہ سے سننی ہے کہ پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر جو میں کرنے لگا ہوں، وہ کون سی ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور آقا علیہ السلام کا وصال باکمال بھی اسی مہینے میں، یعنی آقا علیہ السلام کا آنا بھی اسی مہینے میں ہے اور آقا علیہ السلام کا جانا بھی۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، شاید آپ کو زندگی میں کسی نے نہ بتائی ہو کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ فعل الحکیم یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر جو ہے نا، آپ جب علاج کے لیے جاتے ہو نا تو اس پہ اعتراض نہیں کرتے کہ آپ یہ کیا کر رہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ آپریشن کرنے لگا ہے آپ کا، آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ انجیکشن لگا رہا ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کی جو ہے وہ اس جگہ کو سن کر رہا ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ آپ کو وہ بے ہوش کر رہا ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں یہ حکیم ہے، یہ میرا علاج کر رہا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، میں مریض ہوں۔ تو جب عام حکیم اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو وہ رب جو سارے حکیموں اور داناؤں کو پیدا کرنے والا ہے، سب سے بڑا حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت میں مبنی ہے، حکمت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اے مالک، ہمارا یہ سوال ہے تیری بارگاہ میں کہ تو نے بھیجا بھی ربیع الاول میں ہے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو، اور واپس بھی بلایا ہے تو ربیع الاول میں، تو بات سمجھ نہیں آتی۔ کوئی اور مہینہ تو
اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا جو وصال باکمال ہے کسی اور مہینے میں کر دیتا. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی امت قرآن پڑھ کے دیکھ، اس کا جواب قرآن میں نے دے دیا. کس امت کا ایک نام امت وسط ہے. کیا نام ہے؟ امت وسط. امت وسط اس امت کو کہتے ہیں کہ جس کا ہر کام اعتدال پہ مبنی ہوتا ہے. افراط و تفریط کا وہ امت شکار نہیں ہوتی. ہر کام اعتدال پہ مبنی ہوتا ہے. اللہ نے یہ ہمیں لقب دیا ہے، وصف دیا ہے کہ تم اعتدال والے ہو، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے. اے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ماننے والوں، تمہارا ایک سوال ہے نا کہ میں نے اپنا حبیب بھیجا ہے پھر بھی ربیع الاول ہے، واپس بلایا ہے تو پھر بھی ربیع الاول ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر آمد ربیع الاول میں ہوتی، وصال کسی اور مہینے میں ہوتا، تو کچھ لوگ صرف ولادت کی خوشیاں مناتے، میرے حبیب کریم علیہ السلام کے آنے کا مقصد بھول جاتے. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف مشن کو لیتے، آقا علیہ السلام کا جو احسان عظیم ہے اس کو بھول جاتے. میں نے آمد کو بھی اس مہینے میں رکھا، وفات کو بھی اس مہینے میں رکھا. کیوں؟ تاکہ امت وسط رہے. جہاں پہ بھی میرے حبیب کریم علیہ السلام کے آمد کی خوشی ہو، ساتھ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے آنے کا مقصد بھی بیان. ایسے نہ ہو کہ خوشی کی چکر میں وفات کو بھول جائیں اور وفات کے چکر میں پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام کی آمد کو بھول جائیں. امت کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے آنے کو اور جانے کو ایک ہی مہینے میں رکھا. اللہ. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم عمومی طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی آمد ولادت کے بعد شروع کرتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. کاش ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں تو آقا علیہ السلام کے آنے کا ذکر اللہ کا قرآن کو کیسے انداز میں کس طرح بیان کرتا ہے وہ سنیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اب آپ نے ترجمہ سننا ہے. اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، اور پھر میرا محبوب رسول آ جائے، تو مصدق کل ما معکم، اور وہ تمہاری تصدیق بھی کر دے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم نے ضرور بے ضرور ان پہ ایمان بھی لے کے آنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ جو بھاری بوجھ میں تم پہ ڈالنے جا رہا ہوں تو کیا یہ اٹھانے کا وعدہ کرتے ہو؟ تو آگے انبیاء کرام نے کیا کہا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، اے مالک ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا، اور اس پہ گواہ بھی بنتے ہیں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا کہ تم سارے گواہوں میں میں مالک بھی گواہ بن کے شامل ہوتا ہوں. اب تھوڑی سی بات توجہ سے آپ نے سننی ہے کہ جب یہ دنیا بنی ہی نہیں، دنیا ابھی تک بنی ہی نہیں، صرف نوریوں کا جہان ہے، عالم ارواح ہے، کائنات کی ابتدا ہو چکی ہے کہ روح مالک نے تخلیق کر لی. اللہ رب العزت نے 2 دن سے کی،
ایک جلسہ کیا جس میں صرف اپنی توحید کا اقرار لیا. اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے 9ویں پارے میں جہاں پہ 9 رکوع اینڈ ہوتے ہیں 10واں شروع ہوتا ہے، پہلی آیت کریمہ بھی یہی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اقرار کروایا. تو جنہوں نے دنیا میں آ کے اللہ رب العزت کو رب ماننا تھا انہوں نے اقرار کر لیا. کتنی روحوں نے انکار کر دیا. اب اللہ رب العزت نے دوسرا جلسہ جو ہے وہ قائم کیا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے صرف نبیوں کو انوائٹ کیا، نبیوں کو بلایا، نبیوں کی روح نے شرکت کی. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. آپ ادھر توجہ نہ کریں، ادھر میری طرف کریں. اب بات آپ نے سمجھنی ہے. نبیوں سے عہد لیا تو اگر میں سادہ سا آپ سے سوال کروں کہ اللہ کے نبی کتنے ہیں تو کیا جواب ہے؟ 1,24,000 اللہ رب العزت کے نبی. 313 ان میں رسول ہیں. پھر 313 میں اولو العزم جو ہیں وہ 5 ہیں. ان 5 میں بھی جو سب سے اعلیٰ ہیں وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اللہ رب العزت نے عہد لیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اس میں رسول بھی شامل تھے، صرف فرمایا کہ میں نے نبیوں سے عہد لیا. حالانکہ اس میں رسول بھی شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ بڑی باریک بات ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبی جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، لیکن رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی بھی رسول ہو. اس کو ایک بالکل سادی سی مثال سے آپ سمجھیں کہ یہ پرائمری میں یا مڈل میں یا ہائی میں ٹیچر ہوتے ہیں تو ایک ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا ہے. تو جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ ماسٹر بھی ہوتا ہے، وہ ٹیچر بھی ہوتا ہے. لیکن ہر ٹیچر جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر نہیں ہوتا. تو بلا تشبیہ و بلا مثال اسی طرح ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسولوں کی جو شان ہے وہ نبیوں سے بلند ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں، میں نے یہ جو لفظ لگایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. جو رسول ہیں وہ نبی بھی ہیں. تو میں نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا ہے. تو 1,24,000 آ جاتے ہیں جو نبی بھی ہیں رسول بھی. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کے بھیج دوں اپنے اپنے دور میں چلے جاؤ. اور اگر تمہارے دور میں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا رسول آ جائے. اب بڑی بڑی بات آپ نے سنی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کی نبوت کا ذکر کیا، اپنے یار کی رسالت کا ذکر کیا. اللہ رب العزت ادھر بھی فرما سکتا تھا کہ اے نبی ہو وعدہ کرو جب تمہارے پاس میرا نبی آ جائے، لیکن نہیں فرمایا. فرمایا نبیوں وعدہ کرو جب کتاب اور حکمت لے کے جاؤ اور تمہارے دور میں اگر میرا رسول آ جائے. تو اللہ رب العزت ہمیں ایک کلیہ دے رہا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں، جب بھی تم نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہے، عظمت کو بیان کرنا ہے، تو میں تمہیں قرآن میں یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی اونچی ڈگری کی بات کرنی ہے، ان کی عظمت کی بات کرنی ہے، ان کی شان کی بات کرنی ہے، ان میں عیب نہیں نکالنا. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی اونچی ڈگری کی بات کی، عظمت کی بات کی. اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زبردست اشعار میں کیا بیان کیا کہ قلب سے اولیاء
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق کہتے ہیں مخلوق، عام بندے مومن. خلق سے اولیاء، عام مومنوں میں کیا ہوتے ہیں؟ ولی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی. کہ نبیوں کا بھی وہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس خدا کو وہ نبی مانتے تھے، الحمدللہ آج ہم بھی اسی رب کو ماننے والے ہیں. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ملک کونین میں تاجدار انبیاء، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا. اینڈ پہ ہے نا آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی. بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا، نور وحدت کا جلوہ ہمارا نبی. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء آقا علیہ السلام کی آمد. پھر ایک اور جگہ میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ صف میں ارشاد فرمایا، وہ سنیں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام نا آقا علیہ السلام کی آمد کی بشارت سنا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بشارت سنا رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. اور اس میں لفظ کیا لگا ہے؟ مصدق. پچھلی آیت میں بھی لفظ آیا مصدق. اس کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے نا، انہوں نے دو کام کی. ایک وہ مصدق ہوتے تھے، ایک مبشر ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ سبھی بولیں. ایک مصدق ہوتے تھے اور دوسرا مبشر. اب مصدق کون ہوتا ہے، مبشر کون ہوتا ہے؟ مصدق وہ ہوتا ہے کہ وہ پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ سچے ہیں. مبشر کہ پچھلا نبی جو آنے والا ہوتا ہے نا، اس کی بشارت بھی سناتے ہیں. اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی مصدق بھی تھے، مبشر بھی تھے. پہلے نبیوں کی تصدیق کرتے رہے کہ آدم سچے ہیں، نوح سچے ہیں، ابراہیم بھی سچے ہیں، موسیٰ بھی سچے ہیں، یحییٰ اور زکریا بھی سچے ہیں، داؤد اور سلیمان بھی سچے ہیں، یعقوب اور یوسف بھی سچے ہیں. اور پچھلے آنے والے نبی کی وہ بشارتیں دیتے رہے. اللہ نے فرمایا کہ نبیوں میرے ساتھ وعدہ کرو. ایک تو پہلے نبیوں کی تصدیق کرنی ہے، آنے والے نبی کی بشارت بھی دینی ہے. لیکن یہ بھی ڈیوٹی ہے تمہاری کہ صرف اپنے بعد آنے والے کی بشارت نہیں دینی، تصدیق سبھی کی کرنی ہے، آنے والے کی بشارت بھی دینی ہے. اور پھر خاص و خاص میرے حبیب کریم محمد عربی کی آمد کا ذکر بھی اپنی امت کے سامنے کر کے جائے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میرے بعد جو آئیں گے رسول آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی لفظ لگایا کہ میرے بعد آنے والے رسول ہوں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام آپ پڑھ کے دیکھیں جو ان پہ کتاب نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ انجیل. انجیل کا معنی کیا ہے؟ خوشخبری. پوری کتاب آقا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے بھری ہوئی. آج بھی
عیسیٰ علیہ السلام ہر روز آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے تھے. اب جو حواری تھے نا، ایک دن وہ سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، وہ جو نبی آنے والے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ اب میں یہ برناباس کی انجیل سے آپ کو سنا رہا ہوں، کیا وہ آپ سے بھی اعلیٰ ہوں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا if there is an opportunity to tie the shoes of this prophet، اے میرے حواریوں، اگر مجھے یہ موقع مل جائے کہ اس نبی کے جو جوتیاں ہیں ان کے تسمے میں باندھ لوں، مجھے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے it will be a matter of great honor، یہ میں اپنے لیے بڑے شرف کی بات سمجھتا ہوں. وہ رسول جن کی میں شانیں سنا رہا ہوں نا، اگر اس نبی کی جوتیوں کے تسمے باندھنے کا مجھے شرف مل جائے تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور جب شانیں بیان کرتے رہے اینڈ پہ پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام نے حد کر دی. اب انجیل برناباس میں سنے کیا آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نو لیٹ می گو اوے، نو لیٹ می گو اوے، اے ہماریوں ہٹ جاؤ، اب باتیں کرنا چھوڑ دو. آئی ول گو، مجھے جانے دو، یا مجھے جانے دو. اینڈ دیٹ لائٹ ول شائن فرام دا ماؤنٹین، میں جاؤں گا تو وہ نبی جلدی آ جائیں گے، ان کا ظہور پہاڑ کی بلندیوں سے ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. لبیک یا رسول اللہ. سنیں ٹائم نہیں ہے اتنا، ادھر توجہ کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نو لیٹ می گو اوے، کہ یار آپ بس کرو، اب مجھے جانے دو یار. جو کہتے ہیں نا کوئی پیچھے آنے والا ہو تو یار بس کر، اب بڑی شانیں میں نے سنا دی ہیں، میں جاؤں گا تو وہ آئیں گے. نو لیٹ می گو اوے، آئی ول گو، اور یار مجھے جانے بھی دو. اینڈ دیٹ لائٹ ول شائن فرام دا ماؤنٹین، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس نبی کی آمد ہو جائے. اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشخبریاں دیکھیں. آپ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کی آمد سے 600 سال پہلے کم و بیش اس دنیا سے چلے گئے. اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کی آمد کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ایک بہت بڑا نا اعتراض کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی آمد کی بات کی نا وہ تو احمد ہے. یہ اعتراض بھی ہے اور قادیانی بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو احمد ہو گئے اور آپ کے نبی تو محمد ہیں، تو وہ اپنے کانے کو ثابت کرتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کدھر جا رہے تھے؟ آسمانوں پہ. کدھر جا رہے تھے؟ آقا علیہ السلام کی جلوہ گری کہاں تھی؟ اللہ کے قرب میں. اللہ کے قرب میں. آمد کا ذکر تو پہلے تھا جب عیسیٰ علیہ السلام شانیں بیان کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی آمد ہونی ہے، بشارتیں سنا دی ہیں، مالک سنا دی ہیں. اب میرے حبیب کریم علیہ السلام کا نام بھی بتا کے آؤ. مالک کون سا بتاؤں؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جو نام میرے پیغمبر کا آسمانوں پہ ہے وہ نام بتا کے آنا ہے. آسمانوں پہ نام کون سا ہے؟ احمد. اور یہ حدیث پاک ہے، کسی کو غلط فہمی نہ لگے، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسمان
کہ آقا علیہ السلام نے اپنے ناموں کا ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے بڑے نام عطا کیے ہیں. انا محمد، میں محمد ہوں. وانا احمد، اور میں احمد ہوں. وانا الماہی، اور میں ماہی ہوں. ماہی کون ہوتا ہے؟ الذی یمحو اللہ بہ الکفر. ماہی کون ہوتا ہے جس کے آنے سے کفر ختم ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وانا الحاشر، میں حاشر ہوں. الذی یحشر الناس علی قدمی، جس کے قدموں میں مالک حشر برپا کرے گا وہ حاشر ہوتا ہے. میں حاشر ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا وانا العاقب، میں عاقب ہوں. والعاقب الذی لیس بعدہ شیء. عاقب کون ہوتا ہے جس کے بعد نہ ذلی آتا ہے نہ بروزی آتا ہے. کسی نبی کی آمد نہیں ہوتی بلکہ وہ آخری ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنا نام خود بتایا کہ میرا نام احمد ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی آسمانوں والا نام وہ بتایا، اللہ کے کہنے پہ بتایا. اللہ نے بتایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کا نام احمد بتانا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے محمد میں اور احمد میں کیا فرق ہے؟ محمد کون ہوتا ہے، احمد کون ہوتا ہے؟ احمد وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی اتنی تعریفیں کرے، اتنی تعریفیں کرے کہ مالک فرما دے کہ اس نے میری حمد کی انتہا کر دی. محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف رب اتنی کرے کہ سارا جہان دیکھ لے کہ جتنی رب نے تعریفیں اپنے سونے کے کی ہیں کسی نے نہیں. تو جب آقا علیہ السلام اللہ کے قرب میں تھے تو آقا علیہ السلام نے اپنے مالک کی اتنی تعریف کی کہ نام احمد رکھ دیا. اور جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں آئے پھر اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی شانیں اتنی بیان کی کہ نام محمد بن گئے. اللہ آ گئے مصطفیٰ آ گئے بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے. حضرت موسیٰ جن کو ترستے رہے ابن مریم بھی جن کی خبر دے گئے. پہلے آئے ہوئے جن کے پیچھے کھڑے آج وہ خاتم الانبیاء آ گئے. بے زبانوں کو طرز صدا بخش دی، بے زبانوں کو طرز صدا بخش دی. فانی انسانیت کو بقا بخش دی. دشمنے جا کی ہر ایک خطا بخش دی. بن کے رحمت شفیع الورا آ گئے. اللہ. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آقا علیہ السلام کا ایک نام محمد جو مشہور ہے. مشکات شریف کی ایک حدیث واقع ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بار بار تعریف کی جائے. اب جو کفار تھے نا وہ آقا علیہ السلام کا نامی اس میں گرامی بگاڑ کے نا اور غلط باتیں آقا علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتے. تو صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اب انہوں نے نا یہ بات آپ کی طرف غلط منسوخ کر دی. آپ کے جو کردار ہے کریکٹر ہے اس پہ نقص اور عیب نکالنا چاہتے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ مزمم کہتے ہیں. میم دال میم مزمم. اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی مذمت کی جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم. یہ جو قریش ہے نا کافر لوگ ہیں یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں اور لعنتیں بھیج رہی ہیں. یہ مجھ پہ نہیں بھیج رہے. یشتمون منہ مذمن ویلعنون مذمن. یہ کسی مذمن کو دے رہے ہیں. وَأَنَا محمد. اللہ نے مجھے محمد بنا کے بھیجا. اللہ نے ان کا روح ہی بدل دی ہے. اب دنیا میں کوئی پوچھے گا اس وقت بھی پوچھتے تھے کہ یار تم گالی کس کو دے رہے تو وہ کہتے ہیں مذمم. پھر سارے سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی بندہ ہی اور ہے. اللہ نے ان کا روح ہی موڑ کے رکھ دی.
امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماء حدیث پاک میں آتا ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے 5759، حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب، کہ اللہ رب العزت نے یہ لکھ دیا تھا کہ خاتم النبیین، کیا لکھ دیا تھا کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُجَّدِلٌ فِي دِينِهِ، اس وقت آدم علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ مٹی اور گارے میں تھا، یعنی تخلیق ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج بھی مجھے دے دیا، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، والدعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ ورؤیا ام جلتی رأتا حین بدعتنی فقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، یہ مشکات شریف کی حدیث بات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اللہ نے یہ لکھ دیا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہوں۔ اس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے میں تھے، اور مالک نے یہ خبر دے دی تھی، کیا بات، کون سی خبر، کہ یہ جو نبی آئیں گے دعوت ابراہیم، اس نبی کی دعائیں مانگیں گے ابراہیم علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، وَبِشَارَتُ عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے ہوں، جس کا ذکر میں نے قرآن مجید میں کیا، وَرُؤْيَا أُمِّ جَلَّتِي رَأَتْ حِينَ بَدَعَتْنِي، اور میں وہ خواب ہوں جو میری پیدائش سے پہلے میری ماں دیکھا کرتی تھی، کہ اللہ نے پہلے ہی خواب دکھا دیا تھا، فَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ، کہ جب میری ولادت ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، تو میرے وجود سے نور نکلا، اس نور کی برکت سے میں نے شام کے معاملات کو بھی دیکھ لیا۔ اب یہ حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں، بالکل سیرت کی کتاب بھی نہیں پڑھ رہا۔ اللہ، اب ٹائم بہت کم ہے، میں ایک دو اور حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ صرف جو سیرت کی کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ادھر سے باتیں کی جاتی ہیں، تو پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک بھی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، مشکات شریف میں موجود ہے 5762 نمبر حدیث پاک، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نے مجمع لگایا ہوا، تو پہلے انبیاء کرام کی شانیں بیان کر رہے تھے، ایک صحابی نے کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ، دوسرے بولے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، تیسرے جلدی بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنا کے بھیجا ہے، چوتھے بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ جب یہ باتیں چل رہی تھی تو آقا علیہ السلام اوپر سے آ جائے، آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، قد سمعت کلامکم وعجبکم، کہ میرے صحابہ جو کچھ بھی تم بیان کر رہے ہو میں نے سب سن لیا، اور تم بڑا تعجب کر رہے ہو کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، ان ابراہیم خلیل اللہ کذالک، بالکل ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، وآدم اصطفاہ اللہ کذالک، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، کوئی شک والی بات نہیں، اسی طرح کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کوئی شک والی بات نہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں۔ اے میرے غلاموں، اللہ وہاں حبیب اللہ والا فخر، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے، مجھے اس پہ کوئی فخر والی بات ہی نہیں۔ اللہ نے مجھے اپنا یار بنا کے بھیجا ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَأَنَا حَامِلٌ
लिवाए हमदे यौमल क़यामत तहतहू, क़यामत वाले दिन वो जो झंडा है लिवाउल हम्द का अल्लाह ने मुझे अता करना है। ऐ मेरे साहबा सुन लो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक और फिर क़यामत तक हर कलमा कौम मेरे झंडे के नीचे होगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फमन दूनहू वला फखर, इस पे भी मुझे फखर नहीं है। फिर फरमाया वाना अव्वल शाफिअन व अव्वल मुशफ़्फ़अ, या मेरे साहबा मैं पहला शाफी हूँगा, शफाअत करने वाला, जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी। यौमल क़यामत वाला फखर, क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैंने शफाअत करनी है और इस पे भी मुझे फखर नहीं है। फिर फरमाया अलैहिस्सलाम ने वाना अव्वल मन युहर्रिकु अलकल जन्नत फयफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलुनीहा व मा यफुकराल मुमिनीना वला फखर। ऐ मेरे साहबा सुन लो, जिसने सबसे पहले अल्लाह की जन्नत के दरवाजे खोलने हैं और मैंने अपनी गरीब उम्मत को लेके जाना है और इसमें भी मुझे कोई फखर नहीं। फिर फरमाया अलैहिस्सलाम ने वाना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अल्लाह वला फखर, इस कायनातो बस्तियों बाला में अव्वलीन का आखिरीन का जिस मालिक ने मुझे सरदार बना के भेजा है, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ अव्वलीन का नहीं आखिरीन का, अब जो सरदारी का ताज है वो मैंने आपके सर पे सजा के दे दिया और इसमें भी मुझे कोई फखर नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी आमद की, अपनी शानों को अपने सहाबा के सामने इस अंदाज में बयान किया। अल्लाह, तो इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, देखें ना, सारे अंबिया कराम आका अलैहिस्सलाम की बशारतें दे रहे हैं और इंतजार में बैठे हैं कि जिसका हमने वादा अल्लाह से किया है कि मालिक आएगा तेरा भी, हम उसका कलमा पढ़ेंगे, मदद भी करेंगे, इंतजार में बैठे हैं। हमें तो कोई इंतजार नहीं करना पड़ा, आपने किया इंतजार। आप पढ़ के देखें, तफसीरों में लिखा है, ये कोई इख्तिलाफ वाली बात नहीं। अल्लाह के 11 या 12 नबियों ने दुआ मांगी, ऐ मालिक हमसे नबूवत और रिसालत वापस ले ले, उस नबी के उम्मती होने का शर्फ अता फरमा। यानी नबूवत की जगह पे वो उम्मती होना चाहते हैं। जिस नबी की बशारतें सुना, मुझे आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ा, बस हम पैदा हुए, थोड़ी देर गुजरी, माँ ने या बाप ने मस्जिद से किसी आलिम को बुलाया, किसी पीर को बुलाया, किसी नेक बंदे को बुलाया और क्या कहा, आइए मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, मेरे बच्चे के कानों में अजान दे दे, मेरे बच्चे के कानों में आजान दे दें। अब वो आलिम जो है बच्चे के कानों में आजान देता है, गोया ये मुबारकबादी पेश कर रहा होता है कि आका अलैहिस्सलाम के गुलामों सुन लो, उसके बाप को भी ये मुबारकबादी दी जा रही होती है कि इस दुनिया में सारी उम्मतें, सारे नबी जिस नबी का इंतजार करते रहे ना गुलामी के लिए, तुझे मुबारक हो, तू पैदा हुआ है, ये कानों में आजान दे के बता रहे हैं कि तुझे वो गुलामी मुफ्त में मिल चुकी है, वो गुलामी तुझे मुफ्त में मिल चुकी है। हमने कोई कुर्बानियां नहीं दी, कोई जगह नहीं लड़ी, कोई बच्चे नहीं कुर्बान किए, कोई वतन नहीं कुर्बान किए, बस आंखें खुली, आजान हुई, आका अलैहिस्सलाम की गुलामी हमें नसीब हो। अल्लाह, तो किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद जाने जाना है, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बिशारत से मुबश्शिर हो तो ऐसा हो। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बिशारत से मुबश्शिर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सब हो, मुअक्कर हो तो ऐसा हो
کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں مختلف عنوانات کے ذریعے، ناموں سے نہیں چڑھنا چاہیے، مختلف عنوانات کے ذریعے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ صرف ایک بات دیکھنی ہے کہ یہ جو محبت کا اظہار ہے شریعت کے دائرے میں ہے یا نہیں۔ اگر شریعت کے دائرے میں رہ کے وہ کرتا ہے تو پھر اسے مبارک ہو۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے اور رقص و سرور کی محفل بنا دیتا ہے، عورتوں کی بیچ میں شرکت شروع ہو جاتی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے لیے ہر وقت امت کے لیے دعائیں مانگے کہ مالک میری امت، اور امتی پھر نمازیں بھول جائے، امتی پھر روزے بھول جائے، امتی اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو بھول جائے، شریعت کو بھول جائے، اخلاق کو بھول جائے، کردار کو بھول جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر بھی ہو اور آقا علیہ السلام کے آنے کا مقصد بھی بیان ہو۔ انشاءاللہ جب دونوں چیزیں پینل میں بیان ہوگی تو پھر اندر بھی پاک ہوگا، باہر بھی پاک ہوگا، ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی پاک ہوگا، من سے لے کر تن تک نور کی کیفیت آ جائے گی، اور انشاءاللہ ایسے پھر جب ہم دنیا میں گزاریں گے وقت تو یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔